السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے دوستو، عزیزو، پیارو، پاکستان میں ایک ڈرامہ بنایا جا رہا ہے اور وہ ڈرامہ بے حیائی پر مبنی ہے، اور اس کا نام کیا رکھا جا رہا ہے؟ اس کا نام بھی ایسا عجیب رکھا جا رہا ہے، اور ڈرامے میں ایسی بے حیائی دکھائی جا رہی ہے، اور بنانے والے ڈرامہ جو بنا رہی ہے وہ مسلمان ہیں، کوئی کافرہ نہیں ہے، مسلمان ہے وہ لڑکی۔ اس کا نام ہے تماشا اور لازوال عشق۔ تماشا اور لازوال عشق۔ اس میں جو ہے عائشہ عمر، نام اتنا پاکیزہ۔ عائشہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے پیاری بیوی کا نام عائشہ تھا، ایسا پاکیزہ نام۔ اور عمر، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو دوسرے نمبر پہ خلیفہ ہے، اور اللہ کے نبی نے فرمایا میرے بعد کوئی نبی ہوتے تو عمر ہوتے۔ عائشہ عمر، اس لڑکی نے اس کی بھی لاج نہیں رکھی کہ نام کتنا میرا پاکیزہ ہے۔ عائشہ اور عمر، کتنا پاکیزہ نام، کتنی اونچی ہستیوں کے نام لیے ہے، اس نے اس نام کی بھی لاج نہیں رکھی، اور ایسا بے حیائی کا ڈرامہ بنایا کہ اس میں سارے یہ بازو نظر آ رہے ہیں، ننگے کیے ہوئے سارے بازو ہیں، اور ٹانگ کے پاس بھی یہ ساری ٹانگ نظر آ رہی ہے، وہ کپڑا ہٹ رہا ہے۔ افسوس کا مقام ہے، دکھ کا مقام ہے۔ پاکستان میں ڈرامے پہلے بھی بنائے جا رہے تھے، اور یہ نہیں کہ وہ بڑے اچھے بنائے جا رہے تھے، اس میں بھی ایسے ساس بہو کا جھگڑا، ساس بہو کا جھگڑا، اور آپس میں بھائیوں کا جھگڑا، دیور اور بھابھی کا تعلق، جیٹ اور بھابھی کا تعلق، اس میں بھی اس طرح کی بے حیائی دکھائی جا رہی تھی۔ لیکن اب تو عملی طور پہ بے حیائی دکھائی جا رہی ہے، اور اس خوف خدا ختم ہو گیا، اور وہ مسلمان ہے لڑکی بنانے والی، اور نام اس کا ایسا پاکیزہ عائشہ عمر۔ افسوس کا مقام ہے پیسوں کے خاطر، کہ پیسے ملے، مجھے ویوز زیادہ ملے، اس کو یہ نہیں سوچتی وہ اللہ اسے ہدایت دے کہ پاکستان جیسے ملک میں ڈرامہ بنایا جا رہا ہے، کوئی انگریزوں کا ملک نہیں ہے، کوئی یہ یورپ کا ملک نہیں ہے، یہ وہ ملک ہے جو پاکستان کلمے کی بنیاد پہ بنایا گیا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اور یہاں پہ ایسے ڈرامے بنائے جا رہے ہیں، اور ہمارے ایمان ویسے ہی کمزور ہے، مسلمان بیچارے ویسے ہی بھٹک گئے اتنے زیادہ، اور اس طرح کے ڈرامے پاکستان میں بنائے جائیں گے۔ پہلے ہی اتنا زوال آ چکا ہے، لا زوال عشق ڈرامے کا نام رکھا ہے، لا زوال نہیں ہے بلکہ زوال ہے، زوال عشق ہے، یہ زوال آ گیا ہے، اور یہ لا زوال عشق، اور تماشا، تماشے تو لگائے ہوئے ڈرامے نے، تماشا نام رکھا اس ڈرامے کا نام، تو تماشا ہی تو ہے، اور کیا ہے، لوگوں کو تماشا بنایا ہوا ہے، پاگل بنایا ہوا ہے، اور ایسے بے حیائی کے ڈرامے بنائے جا رہے پاکستان جیسے ملک میں، اور اس کی ساری جو لکھنے والا ہے وہ بھی مسلمان ہے، آگے بنانے والا بھی مسلمان ہے، کوئی ان کو روکنے والا نہیں، کوئی ان کو لگام دینے والا نہیں۔ کبھی مسجد کے اندر ڈرامہ بنایا جاتا ہے، اور کبھی ایسے بے حیائی کے ڈرامے بنائے جاتے ہیں۔ ہمارے مسلمان نوجوان ویسے ہی بھٹک رہے، کہاں جا رہے ہیں، اس طرح کے ڈرامے بنائے جائیں گے پاکستان جیسے ملک میں، تو پھر بھائی اللہ ہی حافظ ہمارے ایمان کا اور ہمارے سب کا۔ یہ ڈرتی نہیں، خوف خدا نہیں ہے۔ اس سے پہلے عائشہ خان کتنی خطرناک اس کو موت آئی، بند کمرے میں فوت ہو گئی، اور حمیرہ اصغر کتنی خطرناک اس سے موت آئی ہے۔ یہ نہیں سوچتے ہم اس طرح کے ڈرامے بنائیں گے، کتنی نے بری موتیں آتی ہے، اور کتنی خطرناک موت آتی ہے۔ تو اگر توبہ کر لے تو کتنی اللہ کی محبوب بن جائے، کتنی اللہ کی پیاری بن جائے۔ ثنا خان نے بھی تو توبہ کری اور اللہ کی پیاری بن گئی۔ تو میری بہنوں، اس طرح کے ڈرامے نہ بناؤ۔ یہ ڈرامے بنانے والی میری بہنیں ہیں، لیکن بیچاری بھٹک گئی، ان کو سمجھانے والا نہیں ہے۔ تو پاکستانی ملک میں یہ سب ڈرامے نہیں چلنے چاہیے۔ ہم حکومت پاکستان شہباز شریف سے مطالبہ کرتے ہیں اس بات کا کہ پاکستان میں ڈرامے کو روکا جائے، یہاں پاکستان میں اس طرح کے ڈرامے ریلیز نہ کیے جائے، دکھائے نہ جائے۔ ہمارے نوجوان بیچارے پہلے ہی بھٹکے ہوئے ہیں، پہلے ہی دین سے دور ہے، اور اس طرح کے ڈرامے بنائے جائیں گے پھر تو اللہ ہی حافظ ہے۔ میں آپ کو قرآن کی ایک آیت سنا دیتا ہوں کہ اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا لهم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون۔ اللہ فرما رہے وہ لوگ جو بے حیائی کو پسند کرتے ہیں اور محبوب رکھتے اس بات کو کہ بے حیائی پھیلے ایمان والوں میں، تو اللہ فرما رہے کہ ان کے لیے جو ہے دردناک عذاب ہے دنیا اور آخر میں۔ دنیا میں دردناک عذاب کیا ہے؟ ان کا سکون اڑ جاتا ہے، ڈرامے بنانے والے تو ان کا سکون اڑ جاتا ہے، چین
اڑ جاتا ہے، پیسہ کسی کام کا نہیں ہے، اور آخرت میں بھی ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اور اللہ فرما رہے اللہ جانتے ہیں اور تم نہیں جانتے، اور اللہ سب جانتا ہے جو تمہاری نیتوں میں کھوٹوں میں، کہ تم مسلمانوں میں اور ایمان والوں میں بے حیائی پلانا چاہ رہے ہو، بے پلانے کے نتائج یہ کتنے تباہ کن ہوتے ہیں اللہ سب جانتے ہیں، مگر انسان اکثر اس کو معمولی سمجھ لیتا ہے، اور کتنا انسانوں کا ایمان اس سے خراب ہوتا ہے۔ ہمارے مسلمان پہ ہی بھٹک رہے ہیں اور غلط راہ کی طرف چل پڑے ہیں، شیطان کے راستے پہ چل پڑے ہیں، اور اس طرح کے ڈرامے پاکستان میں بنائے جائیں گے، لگتا تو ایسا ہی بظاہر انگریزوں کا ملک ہے کوئی، اس کی کلمے کی بنیاد تو بنایا گیا ہے، لیکن پاکستان جیسے ملک میں اس طرح کے ڈرامے بنائے جائے، اور وہ بنانے والے مسلمان اور دیکھنے والے مسلمان، گھر میں وہ ٹی وی، ہر ایک کے گھر موبائل ہے ہر ایک کے ہاتھ میں، اور گھر میں جب وہ دیکھے کہ ڈرامے موبائل کے اندر یا ٹی وی کے اندر اسکرین پر، تو کیا ہمارا ایمان بچے گا، کیا ہمارے ایمان کی حفاظت ہوگی، اور کیا ہمارا نماز پڑھنے کو دل کرے گا۔ تو بھائیو آپ سب سے گزارش ہے اس ڈرامے کا بائیکاٹ کریں، سارے مسلمان جو ہے یکجہت ہو کر اور ایک ہو کر اس پہ ویڈیو بھی بنائیں، اور آگے اس کو میری ویڈیو کو لائک بھی کرے، آگے شیئر بھی کرے ثواب کی نیت سے، اور اس طرح کی ڈراموں کو دیکھنے کا بائیکاٹ کرے، اس طرح کی فلمیں بنائی جائے اس کا بائیکاٹ کرے۔ جب ہم نہیں دیکھیں گے اس طرح کے ڈرامے، نہیں دیکھیں گے اس طرح کی فلمیں، تو یہ بنائے گی بھی نہیں، اور جب ہم خود دیکھتے ہیں تو پھر ڈرامے بھی اس طرح کی بے حیائی کے بناتے ہیں۔ یا آج کل یہ کپڑے اتار کے اپنے پھینک دیے، اور اپنے شلوار اتار کے پھینک دیے، ان کو خوف خدا نہیں ہے، اور اللہ کا ڈر نہیں ہے، اللہ کا خوف نہیں ہے۔ ٹک ٹاک پہ بھی بے حیائی پھیلائی جا رہی ہے، اور ٹک ٹاک پہ بھی ہماری مسلمان بہنیں ناچ رہی ہے، لڑکے ڈانٹ رہے ہیں، اور اپنے اللہ نے جن چیزوں کو پوشیدہ رکھنے کا حکم دیا اور چھپانے کا حکم دیا، اسی کو آج عورتیں اپنے آپ کو برہنہ کر کے سامنے لا رہی ہے، اور لڑکے اپنی برہنہ چیزیں ان کو دکھا رہے ہیں۔ خوف خدا نہیں، اللہ کا خوف نہیں، ایک دن مرنا ہے، قبر میں جانا ہے، اللہ اس کے رسول کو جواب دینا ہے۔ تو میرے بھائیوں میری بہنوں، اس طرح کے ڈرامے نہ بناؤ، ڈرامے تو بننے نہیں چاہیے، اس کا نام ہی ڈرامہ ہے، اس میں کیا حقیقت بیان کی جائے گی، اس میں کیا دین پیش کیا جائے گا؟ یہ ڈرامہ ہے، تماشا ہے، تماشا بنایا ہوا، لوگوں کو مذاق بنایا ہوا، پاگل بنایا ہوا ہے، اور لازوال اس کا عشق رکھا ہوا ہے ڈرامے کا نام، اور یہ لوگ فحاشی کا اڈا ہے، یہ فحاشی کا اڈا ہے بنایا ہوا ہے، یہ ڈرامے جو ہے پاکستان کے ڈرامے جو فحاشی کا اڈے ہے، اور یہ ڈرامہ بنایا تو بالکل ہی فحاشی کا کام کر دیا اس میں، تو بالکل اس نے اپنا کو ننگا کر دیا، اپنے بس یہ سارے بازو دکھا رہی ہے، اپنے سارے ٹانگ چلتے ہوئے نظر آ رہی ہے، ساری میں نے دیکھی ہے یوٹیوب پہ ویڈیو، اور اس سارا اس کا بس نہیں لگتا، کپڑوں اتار کے پھینک دیتی ہے وہ عائشہ عمر، نام اس کا کتنا پاکیزہ، معذرت کے ساتھ میں صرف استعمال نہیں کرنا چاہتا، بڑے درد دل کے ساتھ یہ بات کر رہا ہوں، اس طرح کے ڈرامے پاکستان میں نہیں بننے چاہیے، اور اس پاکستانی ڈراموں کا بائیکاٹ کرنا چاہیے، اور سب کو بائیکاٹ کرنا چاہیے جتنے مسلمان ہیں، ایمانی غیرت اگر ہمارے اندر ہے تو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حدیث کا مفہوم ہے، جب حیا ختم ہو جائے پھر جو چاہے تم کرو، اگر حیا ختم ہو گئی پھر تو خاموش رہو، اگر حیا کا ذرہ بھی ہمارے اندر باقی ہے، اور باقی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب بے حیائی کا کام ہو، اگر طاقت اور قدرت ہو تو اسے ہاتھ سے روکو، اگر ہاتھ سے روکنے کی طاقت نہیں ہے تو اسے زبان سے روکو، زبان سے روکو، اگر اس کی بھی طاقت نہیں ہے تو دل میں اسے برا سمجھو۔ سب سے پہلے ایمان کا جو دل پہ برا سمجھتا ہے، ایمان کا کم سے کم بہت کم درجہ ہے، یہ سب سے اول درجہ کیا ہے؟ اسے ہاتھ سے روکنا، اب ہاتھ سے روکنا ہمارے بس میں نہیں ہے، کیسے ہم اس کو روکے؟ تو پھر ہمیں چاہیے زبان سے روکے، زبان کو تو یہ بھی درجہ بہتر ہے، لیکن اگر ہاتھ سے بھی روک سکتے اور زبان سے بھی برا نہیں سمجھتے تو ہم اس کو دل میں برا سمجھے کام برا ہے تو جو کر رہا ہے اس کو روکے، دل میں اسے برا سمجھے کاش یہ کام نہیں کرتا، تو ایمان کا سب سے کمزور درجہ ہے، سب سے ادنا درجہ ہے۔ اللہ پاک ہمیں ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے، اور اللہ پاک ان اداکاروں کو ڈرامہ پاکستان والوں کو اللہ ہدایت دے، اس طرح ڈرامے نہ بنائے، اور بے حیائی کو آپ پروموٹ نہ، بے حیائی کو جو ہے آپ آگے نہ پھیلائے، اس سے آپ اس کا بائیکاٹ کریں کھلا کھلا، اور جب آپ بائیکاٹ کریں گے انشاءاللہ پاکستان میں اس طرح کے ڈرامے نہیں بنائے جائے گی، ٹھیک ہے انشاءاللہ۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔